الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وآتیناک بالحق وَإِنَّا لَصَادِقُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق سورہ ہجر آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو دو قسم کے نمونے اللہ رب العالمین نے یعنی اپنی رحمت کا اور اپنے عذاب کا، وہ پچھلے رکوع سے پہلے جو بات فرمائی تھی نا کہ میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز سے وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اور میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی تھی، تو اس کی دو مثالیں اللہ نے پیش فرمائی ہیں۔ تو جو رحمت کی مثال ہے وہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھ لی ہے کہ جب حالات بھی سازگار نہیں ہیں، عمر بھی نہیں ہے، جسمانی صحت بھی ایسی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ ان سب کے باوجود یہ اللہ کی رحمت کی مثال ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے عذاب کی مثال پیش فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین ان عذابی لشدید اس کی ایک مثال پیش فرما رہے ہیں۔ یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے۔ دو تین آیتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے اٹھ کے فرشتوں نے بتایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی میں جانا ہے، اور ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ہم ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ حضرت لوط کی بستی میں پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی بتیجے ہیں یا بانجے ہیں۔ تو ان کی بستی میں جب پہنچے ہیں، فلما جاء آل لوط المرسلون، مرسلون وہ بھیجے ہوئے فرشتے، جب وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے پاس پہنچے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے میں، ان کی بستی میں، ان کی قوم کے پاس پہنچے۔ آل لوط کا مطلب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے۔ تو یہ پچھلی دفعہ بھی پچھلے رکوع میں بھی لفظ آیا تھا، تو آل کا مطلب یہاں پہ قوم ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے پاس پہنچے، ان کی بستی میں پہنچے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کو ریسیو کیا، تو وہاں پہ وہ نوجوان، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا، قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ملنے کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو کی ان سے، تو کہا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم اجنبی اور اوپرے لوگ ہو۔ منکر اور منکرون کا معنی ہوتا ہے، یہ انکار سے نکلا ہے لفظ، جس سے جان پہچان نہ ہو، جس سے تعارف نہ ہو، جو چیز جانی پہچانی نہیں ہوتی سوسائٹی کے اندر، اور جس کو انسان اپنا محسوس نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں منکر، اجنبی، اوپری چیز۔ اور اسی سے یہ لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو شریعت نہیں پہچانتی، شریعت جس کو اپنا نہیں کہتی، جس کام کو اللہ رب العالمین اپنا نہیں کہتا، جس کا اللہ بھی انکار کرتے ہیں، جس کا شریعت بھی انکار کرتی ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو گناہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے،
اور اوپر اجنبی لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قال انکم قوم منکرون، کہا کہ تم اجنبی لوگ ہو، نئے آئے ہو اس علاقے میں، تو تم کون ہو، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں. تو فرشتوں نے فوراً اپنا تعارف کروایا تاکہ کوئی پریشانی پیدا نہ ہو. قالو، فرشتوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم وہ چیز لے کر آپ کے پاس آئے ہیں جس چیز کے بارے میں یہ لوگ ہمیشہ سے شک کر رہے ہیں. شک کس میں کر رہے ہیں؟ یمترون کا معنی ہوتا ہے شک کرنا. وہ شک یہ کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب کوئی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کوئی نہیں ہے. لوط علیہ السلام ہمیشہ ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ کچھ ہوش کے ناخن لو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی غیرت کو چیلنج نہ کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اور وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اپنے دعوے میں، اللہ کا عذاب لے کے آؤ، دکھاؤ ہمیں. تو فرشتوں نے یہ کہا قالو جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس چیز کے بارے میں ہمیشہ یہ شک کیا کرتے تھے. تو اب آگے فرشتوں نے 4 باتیں کی ہیں لوط علیہ السلام سے. یہ 4 پرنسپل ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس سٹوری کے اندر بیان فرمائے ہیں. ہر وہ بندہ جو دعوتی کام کر رہا ہے اور کسی ڈسپلن کے اندر ہے، کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا حصہ ہے، کسی ڈسپلن کا حصہ ہے، اور وہ تنظیمی دعوتی کام کر رہا ہے، اس کے لیے ان 4 چیزوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے جو اللہ رب العالمین نے 4 چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان فرما دی ہیں. اور یہ اس میں 4 بڑی چیزیں آ گئی ہیں جو کسی تنظیم کی بیس ہوتی ہیں، لیڈرشپ کے لیے بھی اور اس کے کارکنان کے لیے بھی، اس کے ورکرز کے لیے بھی. اب وہ 4 چیزیں جو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے بیان فرمائی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو یہ 4 مین پرنسپل ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا کہ قالو بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں شک کیا کرتے تھے، آج ہم ان کو دکھانے آئے ہیں. اللہ کا عذاب ہم ان کو دکھانے آئے ہیں جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، ہم لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ. پھر کہا وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئے ہیں. حق کا معنی یہاں پہ اللہ کی طرف سے ہونے والا فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیا اس قوم کی بربادی اور تباہی کا. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آج ہم ایک یقینی چیز آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے، وہ یقینی چیز جو ہونی ہے. آج اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ فیصلہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. اور پھر کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم سچ بول رہے ہیں اور سچ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے تو ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. ہم اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے آئے ہیں اور یہ یقینی ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اب وہ 4 باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی ڈسپلن کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے، کسی بھی تنظیم کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے، اور اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ 4 چیزیں انتہائی اہم ہیں. یہ آج کے سبق کا سب سے اہم حصہ ہے، ان کو ہم نے سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کیا کہا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یہ پہلا جملہ ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جانا رات کے ایک خاص حصے میں. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا ایک خاص حصہ وہ بتایا لوط علیہ السلام کو. یہ رات کا جو خاص حصہ ہے، ٹائم بتایا کہ فلاں وقت میں آپ نے نکلنا ہے. جو رات کا خاص حصہ ہے نا، اس میں آپ نے نکلنا ہے گھر والوں کو لے کے. اور یہاں اہلکہ سے مراد فالوورز ہیں، لوط علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، اہل ایمان ہیں، تو ان کو لے کے نکل جانا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ اس میں بیان یہ ہوا ہے کہ مخصوص ٹارگٹ،
اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی زیادہ اور بہتر اور پرفیکٹ اچیومنٹ ہو، زیادہ بہتر اور پرفیکٹ اچیومنٹ، تو اس کے لیے ایک اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. اسپیسیفک ٹارگٹ دیں لوگوں کو، اس سے بہتر اور پرفیکٹ اچیومنٹ ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے ایک گول موجود ہے، ٹارگٹ موجود ہے، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. کتنے لوگ آئیں گے سویڈن سے، ڈنمارک سے، ناروے سے، اٹلی سے، اسپین سے، کتنے لوگ آئیں گے پتا ہونا چاہیے کہ 10 20 15 چاہیے. یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. کب سے کب تک پروگرام ہوگا، یہ اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. تو اللہ رب العالمین نے ٹائم بتایا. یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات تمہارے پاس ہے تو رات میں کسی وقت بھی نکل جاؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ ٹائم بتایا کہ رات کے کس حصے میں نکلنا ہے. فَأَسْرِ کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا. ٹھیک ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے نا، یہ جو سفر معراج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو اسرا کا معنی جو ہے نا یہ رات کو سفر کرنا ہوتا ہے. فاسری یہ حکم ہے، رات کو سفر کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ. جب رات کو سفر کرنا کہہ دیا تھا تو بات پوری ہو گئی. اب بقطع من اللیل کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ٹارگٹ اسپیسیفک ہے، وہ ٹائم اللہ نے طے کیا ہے کہ رات کا کون سا حصہ ہے جب آپ نے نکلنا ہے، تو ٹائم بتایا کہ فلاں وقت آپ نے نکلنا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. یہ اللہ رب العالمین کی اپنے کی حکمت ہے کہ وہ اسپیسیفک حصہ کیوں بتایا. تو یہ مخصوص اور اسپیسیفک ٹارگٹ دینا، یہ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے ہمیں خاص اور اہم کاموں کے لیے. اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہو رہی ہے، وہاں سے لوط کی باقی قوم کو تباہ کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور ماننے والوں کو بچانا ہے. یہ قوم لوط کی ہسٹری میں سب سے اہم موڑ ہے اور سب سے خاص وقت ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں پہ اسپیسیفک ٹارگٹ دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ فرما لیں، جو آج کے درس میں نہیں بھی ہیں تو ان تک بھی یہ 4 چیزیں پہنچائیں. سب سے پہلی بات ہے ٹارگٹ مخصوص ہونا چاہیے اور اسپیسیفک ہونا چاہیے، اس سے بہتر اور زیادہ اور پرفیکٹ اچیومنٹ ہوتی ہے. اگلی بات، ذرا آیت کو دیکھتے ہیں. دوسرا کیا حکم دیا فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے لوط علیہ السلام کو؟ دوسری بات کیا بتائی؟ فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ. دوسرا جملہ ہے تو آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے. یہ دوسرا حکم ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے پیچھے چلنا ہے؟ جو لیڈر کا کام ہوتا ہے نا، لیڈر جو ناظم ہے، جو لیڈر ہے، جو سردار ہے، جو سربراہ ہے، اس کا کام ہوتا ہے ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنا. جو قوم ہوتی ہے یا جو جماعت ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ہر آدمی کا لیول ایک نہیں ہوتا. اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جینیس اور تیز ہوشیار، اور اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی لیڈر اور ناظم اور ذمہ دار سربراہ اگر یہ کہے کہ میں اچھے ساتھ لے لوں اور جو کمزور ہیں اس کو چھوڑ دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. لیڈر کا کام ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جو اچھے اور بہتر ہیں وہ بھی چلیں، ان کو اپنا کام ملے، اور جو کمزور ہیں، جو دوسروں سے کم ہیں،
تو وہ بھی اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ محسوس کریں. قوموں میں ایسا ہوتا ہے، اعلیٰ، درمیانے اور نچلے، یہ ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. کمزور بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی سنت ہے. جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر، آپ نے ہمیشہ ایسے کیا ہے، یسوق اصحابہ، حدیث کے اندر آپ کی جو کوالٹی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، یسوق اصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو آگے آگے رکھتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پیچھے چلتے تھے، خود ساتھیوں کو آگے آگے عام حالات کے اندر. لیکن جب کوئی جنگ ہوتی تھی یا لڑائی ہوتی تھی جہاں پہ جرت دکھانی ہوتی تھی تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے مورچوں میں ہوتے. عام حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہتے تھے، صحابہ کو آگے رکھتے تھے. تو دوسرا جو حکم دیا، جو پرنسپل بیان ہوا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ لیڈر اور ناظم کا کام ہے پیچھے چلنے کا. مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، کسی کو درمیان میں مس نہ کیا جائے. کوئی کمزور اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے اگنور کر دیا گیا ہے. کسی کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ میں بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں لیکن مجھے اگنور کیا گیا ہے، مجھے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، مجھے کارنر کر دیا گیا ہے. تو ایسی فیلنگز جب جماعت کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے جو ذمہ دار ہے، جو ناظم ہے، جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ایسی فیلنگز نہ آنے دے. تو فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تاکہ آخری کمزور بھی یہ سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ مڑ کے تم میں سے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ تیسرا حکم ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ جب کوئی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر سفر پہ چل رہے ہیں، آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، آپ کا ٹارگٹ بڑا سخت ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، تو جب آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سفر آہستہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے. آپ کبھی آگے توجہ کرتے ہیں، آپ کبھی پیچھے توجہ کرتے ہیں، تو آپ کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا، اپنے ماضی کو یاد کرنا، اس کو بھول جائیں، ماضی کو چھوڑ دیں. ماضی سے ہمیشہ سبق لیا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے. ماضی کو پکڑ کے بیٹھ کے رونا نہیں ہوتا. جو قومیں، جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو افراد، جو فیملیز ماضی کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، اس پہ روتی ہیں، یہ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہو گیا تھا. تو جو آدمی اس پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں وہ مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے، وہ منزلیں طے نہیں کر سکتے، وہ راستے عبور نہیں کر سکتے. تو تیسری بات یہ بیان فرمائی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی تمہیں سے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. اپنی منزل، اپنا ٹارگٹ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جو ہو گیا ہو گیا، بس آگے بڑھو، اسے سیکھو اور آگے بڑھو. یہ تیسری بڑی اہم بات ارشاد فرمائی. اور چوتھا پوائنٹ جو یہاں بیان فرمایا، ایک ہی آیت کے اندر یہ چار بڑی باتیں بیان فرما دی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. تھوڑے الفاظ میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں. اور چوتھی بات فرمائی وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، وہاں پہنچو جس جگہ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وہاں پہنچنا ہے جس جگہ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہ چوتھی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹارگٹ دیں، کوئی سفر شروع کریں، تو اس کا کوئی مقصد بھی ہونا ضروری ہے. منزل کیا ہے، جانا کہاں پر ہے، حاصل کیا کرنا ہے، اچیو کیا کرنا ہے، آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے.
جب یہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوتی تو آپ جیسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے بندہ، ہوائی فائر کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو اس کا سارا کام ہوائی فائر ہوتے ہیں، جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کام شروع کر رہا ہوں اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اچیو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا گول کیا ہے، منزل کیا ہے، کدھر پہنچنا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں طے نہیں ہوتی اور وہ ذہن میں نہیں ہوتی تو بندہ اپنا سفر کر نہیں سکتا، وہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے۔ فرمایا وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، وہاں پہنچو جہاں پہنچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، بس اپنی منزل کو ذہن میں رکھو کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے اور تم نے فلاں منزل پہ پہنچنا ہے، واضح ہونی چاہیے منزل، مقصد بھی واضح ہونا چاہیے۔ میں یہاں سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چلے ہم اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے ملکوں میں کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ اگر آپ امت کی بات کریں تو وہاں پہ تو کسی کی منزل تو ہے گھر بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، کسی کی منزل ہے گاڑیاں لینی ہے، کاریں لینی ہے، کسی کی منزل ہے بزنس کرنے ہیں، کسی کی منزل ہے کچھ کرنا ہے، تو یہی منزلیں ہیں لوگوں کی جو طے ہے، اسی کے لیے صبح و شام باغ دوڑ ہو رہی ہے۔ وہ جو سورہ تکاثر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتی ہے نا، الہاکم التکاثر، باقی ساری چیزوں سے بندہ غافل ہو گیا۔ الہا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہیں غافل کر دیا ہے ایک چیز نے باقی سارے کاموں سے، کوئی فرض تمہیں یاد نہیں ہے، کوئی مقصد زندگی تمہیں یاد نہیں ہے، کوئی منزل تمہیں یاد نہیں ہے سوائے اس چیز کے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ التکاثر، یہ زیادہ اکٹھا کرو، زیادہ جمع کرنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے تمہارا زیادہ جمع کرنے میں، بس یہی تمہاری اسی چکر میں پڑے، الہاکم التکاثر، دوسروں سے زیادہ جمع کروں، دوسروں سے زیادہ حاصل کروں، اسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ نے باقی ساری چیزیں تمہیں بلا دی ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کلیئر ہے کہ نہیں۔ یہاں پہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یو کے میں یہاں پہ ڈاکٹر جوید اقبال صاحب جو پاکستان سے وہ موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ آج کل یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں، تو ان سے گپ شپ ہوتی رہی ہے، تو وہ ایک جگہ پہ وہ بیان فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، اپنے انداز میں کی ہے، اس سے پہلے لوگ اپنے انداز میں بات کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کی ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد اس کو کہتے ہیں جو نیڈ کے علاوہ ہو۔ آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں، مقصد اس کو کہتے ہیں جو ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پرپز آف لائف shouldn't be the need of life. Purpose of life shouldn't be the need of life. جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ تمہاری ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مقصد ضرورت کے علاوہ ہوتا ہے۔ مثلا میرے پاس کھانا ہونا چاہیے، یہ تو ضرورت ہے نا زندگی کی، میرے پاس کپڑے ہونے چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے زندگی کی، میرے پاس گاڑی اور مکان ہونا چاہیے، یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ جو ضرورت ہوتی ہے وہ مقصد نہیں ہو سکتا، مقصد ضرورت سے کچھ اور چیز ہوتی ہے، اس سے کچھ بڑی ہوتی ہے۔ مقصد جو ہوتا ہے زندگی کا وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو ضرورت ہے وہ مقصد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمایا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، وہاں تم نے پہنچنا ہے جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا، تو اس کو ذہن میں رکھو۔ پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے پھر یہ فیصلہ ان کی طرف بھیج دیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ مصبحین صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ دابر ہؤلاء، ان لوگوں کی جڑ، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں انہاں دا بی مار دیتا جائے گا، جس کو آپ پنجابی میں بی کہتے ہیں نا، بی جی اس کا ختم کریں گے۔
اس کو دابر کہتے ہیں. ان دابر ہؤلاء مقطوع، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی مصبحین، صبح کے وقت، صبح ہونے تک، صبح ہوتے ہوتے یہ قوم ختم ہو جائے گی، ان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے گی، ان کا بی مار دیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے ان تک پہنچا دیا. اب ہوا کیسے؟ آگے کیا ہوا؟ یہ تو فرشتوں کی اور لوط علیہ السلام کی کنورسیشن ہوئی. اب جب قوم کے لوگوں کو پتا چلا، ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، کچھ لڑکے مہمان لوط علیہ السلام کی بیٹھک میں جا رہے ہیں، تو جناب پوری بستی میں انہوں نے ایک دوسرے کے تک باتیں پہنچا دی، فوراً بات پھیل گئی. تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ آئے، یستبشرون، نعرے مارتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، ایسے جمپ کرتے ہوئے، چھلانگے لگاتے ہوئے آ رہے تھے. یستبشرون، یہ ان کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ نے بیان کیا. ایسے اچھلتے کودتے جناب، پانگڑے ڈالتے، ڈانس کرتے، وہ چھلانگے لگاتے آگے. جب ان کو پتہ چلا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے دنیا میں وہ واحد قوم ہے جو پوری قوم جو ہے نا سوائے چند مومنین کے، جو پوری قوم ہومو سیکسول تھی. اور دنیا کی پہلی نیشن ہے جو ایز اے نیشن اس گناہ کے اندر ملوث تھی. اور پھر قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی یہ کام سیکھا کہاں سے؟ ہوتی ہے نا کوئی برائی ان کے سامنے کہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ان سے سیکھ کے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے نا، جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے، نہ پرندے کرتے ہیں ایسا، نہ جانور ایسا کرتے ہیں، نہ انسان اس سے پہلے ایسا کرتے تھے، تو انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اس حد تک وہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، ایک چیز جس کی ایگزامپل ہی نہیں ہے اور باقی مخلوقات کے اندر بھی نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا، اس گناہ کو، برائی کو. تو وہ پوری قوم جو ہے نا وہ ہومو سیکسول ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اب بگاڑ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بستی میں، اس علاقے میں کوئی اجنبی لڑکے آتے ہیں تو ایک دوسرے کو جناب آوازیں دے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. یعنی جو انتہائی جو سٹیپ ہو سکتا ہے اس گناہ کا، اس کے اندر وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. پکڑ لو بھائی، پکڑ لو، ایسے ایسے ہو رہا ہے. جب وہ کٹھے ہو گئے لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر، کالا ان ہؤلاء ضیفی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے بندو یہ تو میرے مہمان ہیں، ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، اور مجھے شرمندہ نہ کرو اپنے مہمانوں کے سامنے، میری رسوائی کا جو ہے نا وہ ذریعہ نہ بنو، مجھے شرمسار نہ کرو مہمانوں کی بے عزتی کر کے. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور میری عزت سے نہ کھیلو. تخزون کا معنی ہوتا ہے مجھے رسوا نہ کرو، میری عزت آبرو کا خیال کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، مہمانوں کے سامنے مجھے بے آبرو کر رہے ہو تم، اللہ کے خدا کا خوف کرو. کیا ہوا پھر؟ بجائے اس کے کہ ان کو شرمندگی ہوتی، قالو، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ویسے ہی ہر کسی کو اپنے گھر نہ بلا لیا کرو، تم ہر کسی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہو. اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ جو ہے نا خدائی فوجدار نہ بنے. یہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو خدائی فوجدار بننے سے منع نہیں کیا تھا کہ ہر آدمی کی بھلائی کے لیے تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو، ہر بندے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو. تو یہ اجنبی لوگ ہیں، تمہارے کچھ نہیں لگتے، تم ان کا خام خواہ ڈیفینڈ کر رہے ہو، ان کا دفاع کر رہے ہو، خام خواہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہو.
ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ ہر کام کے اندر نہ کودا کرو. اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں، مجرم آدمی جو ہے نا اپنے جرم کے لیے ریزننگ کرتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. کوئی بھی جرم جب جو بندہ کرتا ہے اپنے جرم کے لیے وہ ریزننگ تلاش کرتا ہے، اس کی وجہ بنا لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اس کی وجہ بنا لیتا ہے. مثلا جو قاتل ہیں وہ قتل کرنے کی ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں، جو ڈاکو ہیں وہ ڈاکے ڈالنے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، چور چوری کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن بنا لیتا ہے، اس کی کوئی ریزن تلاش کر لیتا ہے. یہ یعنی جرم کی نیچر ہوتی ہے. جب بندہ اندر سے کرمینل ہو جاتا ہے، جب اس کی وہ کرمینل مینٹالٹی بن جاتی ہے، تو شرمندگی کی بجائے وہ جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے، پھر ریزننگ تلاش کرتا ہے. تو انہوں نے بھی ایسا کیا. اب اندازہ کریں آپ، وہ لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر بندے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے بھی منع کیا کہ ہر کام کے اندر نہ کودا کریں، ہر بندے کے لیے نہ کھڑے ہوا کریں. اب اندازہ آپ کریں کہ اچھائی بھی ان کے نزدیک برائی ہے. وہ لوط علیہ السلام کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اندر ایک برائی ہے، غلطی ہے آپ کے اندر کہ آپ ہر بندے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر بندے کے حق کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہر بندے کے حق کے لیے آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اچھائی ہے نا، لیکن ان کے نزدیک یہ برائی ہے. جب سٹینڈرڈ چینج ہو جاتے ہیں، بندہ کرمینل ہو جاتا ہے ٹاپ ٹو باٹم، تو پھر اچھائیاں ان کے نزدیک برائیاں بن جاتی ہیں. اگلی بات پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب وہ یہاں تک آ گئے، لوط علیہ السلام کے دروازے پر گھر کو گھیرا ہوا ہے اور بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تمہاری عمر کی قسم، آپ کے تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، تیری عمر کی قسم، یقیناً یہ اپنے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں. یہ سکرا کا لفظ کا مطلب یہ ہے نا سکارا، اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے نشہ. یہ برائی کی مستی میں اور اس کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں. تیری جان کی قسم کیوں اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی، آپ کی جان، آپ کا وجود اسی بستی کے اندر پاکیزگی کی ایک علامت ہے. جب اللہ کسی کی قسم کھاتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، تو اس کو اللہ رب العالمین گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی جان کے، ان کے وجود کی قسم کھائی ہے کہ ان کے وجود کو، ان کی عمر کو، ان کی زندگی کو اللہ پاک نے گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے. یہ مجرموں کی اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر آپ بھی تو ہیں نا، تو آپ کی تو زندگی پاکیزگی کی علامت ہے. آپ بھی تو یہی رہتے ہیں، آپ بھی تو اسی قوم سے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی عمر کی قسم کھائی ہے. یہ لوگ جو ہے نا، ان کو دیکھیں، اب اللہ نے گناہ کو نشہ کہا ہے. کوئی بھی کام بندہ جب کرتا ہے نا، اس کی ایک حد و لمٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نشہ بن جاتا ہے. گناہ کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی نیکی کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، نیکی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. اور وہ جو نیکی کا کام لوگ کرتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ جب وہ حد کراس کر لیتے ہیں نا، وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے وہ کام، تو وہ اس کو مس نہیں کر سکتے. جب وہ مس کرتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. یہ جو خدمت کا کام کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں، یہ جو عبادات کے اندر دل لگاتے ہیں، ان کو نشہ ہو جاتا ہے. گناہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک لمٹ کو جب بندہ کراس کر لیتا ہے پھر اس کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے بغیر اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہ کو بھی نشہ کہا ہے.
وہ اپنے یعنی وہ اپنے گناہ کی مستی میں، گناہ کے نشے میں ہیں اور اندھے ہو گئے. کوئی اصول، کوئی کردار، کوئی چیز ان کے نزدیک ہے نہیں. اب کیا ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. سورج نکلنے کے وقت تک مشرقین، یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے نا، روشنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے مشرقین کا لفظ استعمال فرمایا. تو سورج نکلنے کے وقت جب روشنی پھیل رہی تھی، اس وقت کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، زبردست قسم کا دھماکہ، ایسے جس سے بندے کے دل پھٹ جائیں اور کان پھٹ جائیں، ایسے زوردار ایک دھماکہ ہوا سورج نکلنے کے وقت. روشنی تھی، سب دیکھ رہے تھے. پھر کیا کیا ہم نے؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس بستی کے نیچے کی چیز کو اوپر کی چیز کو نیچے، نیچے کی چیز کو اوپر کر دیا. ایسے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، بستی کو اٹھایا اور اوپر کی چیز، اوپر کا حصہ نیچے کر کے اس کو پھینک دیا، تل پٹ کر دیا، اوپر کی سائڈ نیچے کر دی. ایک یہ کیا. دوسرا کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر، یعنی سخت اور نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی. اور ہر پتھر جو ہے نا وہ نامینیٹڈ تھا، ایسٹیمیٹڈ تھا، کس جگہ پہ جا کے لگنا ہے. ایسے اللہ پاک نے اس کو، یعنی فائر ہو رہے تھے آسمانوں سے پتھروں کی. اللہ نے صرف پتھر برسانے نہیں فرمایا، پتھروں کی بارش کی. تو جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، تیز بارش ہو، ایسے پتھر گر رہے تھے ان پہ. پھر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، جن کے دماغ ٹھیک ہوتے ہیں، جن کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے، تو جو دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں نا، تو ان کے لیے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. اس واقعہ کے اندر عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ تمہارے سیدھے راستے پر وہ بستی پڑتی ہے. یعنی جب سعودی عرب سے آپ سیریا جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، تو راستے میں لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا، تو وہاں سے یہ گزرتے تھے. سیریا کے ساتھ تو تجارت بہت زیادہ تھی نا عرب والوں کی، تو آتے جاتے ہوئے وہ وہاں سے اس علاقے سے گزرتے تھے. وہ تمہارے یعنی راستے میں پڑتا ہے وہ، اور تم نے دیکھا وہ خوف آتا ہے اس علاقے سے، دہشت آتی ہے وہاں سے. جب بندہ وہاں اس کے پاس سے گزرتا ہے، اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. اب اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ یعنی سمندر کے اندر شامل ہو چکا ہے. جو لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پہ عذاب آیا تھا، اس کا کچھ حصہ سمندر کے اندر پانی وہاں پہ آ چکا ہے، اور اس کا نام ہی ڈیڈ سی رکھا ہوا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں زندگی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری جڑ کاٹ دی. تو اس زمین میں، اس پانی میں جو اب سمندر میں شامل ہو چکی ہے، اس میں اللہ نے زندگی نہیں رکھی. کوئی چیز جو اس پانی میں جاتی ہے زندہ نہیں رہتی، وہاں زندگی نہیں رہی. مچھلیاں چلی جائیں، کوئی پانی کی مخلوق چلی جائے، کوئی چیز وہاں چلی جائے، مر جاتی ہے. تو وہ جو حصہ ہے اتنے پانی میں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے. آج بھی وہاں اللہ رب العالمین کو اس عذاب کے آثار موجود ہیں. تو اللہ نے اس کو نشانی بنا دی ہے نا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس میں بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے سمجھنے کے لیے بڑی نشانی ہے اس کے اندر. یہاں سے پھر آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں 77 پہ، اور یہاں سے پھر آگے بات شروع کریں گے. وہاں اب ایک دوسری قوم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سٹارٹ کریں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.